اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام کے بعد میرا آپ سب کو سلام ہو۔ پیارے دوستو، آج کی یہ نشست بہت ہی اہم ہے، جس میں ہم شہادت امام حسین علیہ السلام پر بات کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ ہم شہادت امام حسین کے پس پردہ ان تمام حالات و واقعات کا سرسیسہ جائزہ بھی لیں گے تاکہ معرکہ کربلا بپا ہونے کے اسباب جان سکیں۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لینتھی ہونے کے باعث پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی شکل میں اپلوڈ ہو، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ضرور سنیے گا، کمپلیٹ سنیے گا، تاکہ شہادت امام حسین کے موضوع پر کوئی علمی تشنگی باقی نہ رہے، تاکہ میں اور آپ سب غلامان اہل بیت میں اپنی حاضری لگوانے کا یہ اہل ہو سکیں اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدواروں میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کے اوراق بے شمار شہادتوں سے مزین ہیں۔ ہر شہادت اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے اور نہایت قدر و منزلت کی حامل ہے۔ ہر شہادت کو ایک خاص قسم کے حالات و واقعات سے گزرنا پڑا، مگر حقیقت میں ہر شہادت کے پیچھے اسلام اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے راز پنہاں ہیں۔ یوں تو ہر شہادت کا اسلام میں اعلیٰ مقام ہے، مگر شہادت امام حسین علیہ السلام ہر اعتبار سے باقی تمام شہادتوں سے منفرد ہے۔ پیارے دوستو، شہادت امام حسین علیہ السلام کے واقع ہونے سے پہلے ہم چند تاریخی حقائق اور واقعات سے پردہ اٹھاتے ہیں تاکہ وہ تمام پس منظر جان سکیں جس کی وجہ سے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نانا جان کا شہر مدینہ چھوڑنا پڑا۔ تو دوستو، آپ میں سے اسلامی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے احباب تو جانتے ہی ہوں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قائم ہونے والی حکومتوں کے ادوار تک کی پہلے ہی سے نشاندہی فرما دی تھی، جیسا کہ فتح الباری، مسند احمد بن حنبل اور جامع الترمذی سمیت دیگر احادیث کی کئی کتب میں یہ روایات درج ہیں، جن میں قابل ذکر روایت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت ہوگی، یعنی کہ وہ فلاح اور بھلائی پر مبنی نظام، عدل اور حکومت بدل جائے گی اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار ملوکیت کی شکل میں رونما ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 ماہ اور 10 دن تک برسر اقتدار میں رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال 11 ماہ اور 28 دن تک اس منصب کو زینت بخشتے رہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 ماہ تک اس جلیل القدر منصب پر فائز رہے اور اسلام کی بے مثال خدمت کی، اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ تک اس منصب کو زینت بخشی۔ اس طرح یہ کل مدت 30 سالوں پر محیط ہے، جس کی پیشن گوئی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی فرما گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہ مختصر سا اسلامی حکومتوں کے اوائل دور کا تذکرہ تھا۔ اب ہم حضرت علی علیہ السلام کے دور میں دوبارہ چلتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تانے بانے اسی دور سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کا اعلان فرمایا اور بطور چوتھے خلیفہ راشد منصب سنبھالا، تو اس کے فوراً بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں اپنی الگ آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ اس پر متفق رہی ہے کہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی علیہ السلام ہی تھے اور یہ ان کا ہی حق تھا۔ تو دوستو، یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی الگ تھلگ آزادانہ اور خود ساختہ حکومت کے اعلان کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے مارکہ بھی برپا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کا
حکومت کا کیپٹل بنایا تھا، جو کہ دور دراز تک پھیلی ہوئی حکومت کے انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے ایک اچھا فیصلہ نہ تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتخب فرمایا، جو کہ آپ علیہ السلام کی سیاسی بصیرت اور اعلیٰ انتظامی قیادت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس کی وجہ سے گرد و نواح میں اور دور دراز کے علاقوں میں پھیلنے والی بغاوتوں کو کچلا گیا۔ کوفہ کو کیپٹل بناتے ہی گرد و نواح کے محبین علی علیہ السلام، جو کہ خود کو شیعان علی علیہ السلام یعنی کہ علی کا گروہ کہلاتے تھے، وہ سب جوق در جوق حضرت علی علیہ السلام کے تعلق کی نسبت کوفہ میں سکونت پذیر ہونے لگے۔ اس طرح کوفہ شہر حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کا مرکز بن گیا۔ اس طرح اس دور میں سیاسی طور پر 4 گروہ وجود میں آ گئے۔ پیارے دوستو، ایک گروہ تو خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت یافتہ لوگوں کا تھا، جس کو بنی امیہ کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ شیعان علی علیہ السلام کا تھا، یعنی ان تمام افراد پر مبنی گروہ تھا جو حضرت علی علیہ السلام کو حق پر سمجھتے تھے اور ان کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور ان سے عشق و محبت اور غلامی کا دم بھرتے تھے۔ تیسرا گروہ دوستو ان لوگوں کا تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام دونوں کو معاذ اللہ واجب القتل سمجھتے تھے۔ اس گروہ کو خوارج کا گروہ بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ جو کہ کثیر صحابہ اور ان کے تابعین کا تھا، جو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو تو برحق سمجھتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی بالکل خاموش رہتے تھے۔ تو دوستو، ہم آہستہ آہستہ ان تمام واقعات سے گزر رہے ہیں جو شہادت امام حسین علیہ السلام کا باعث بنے، جس میں 60 ہجری قبل ذکر ہے۔ یہی وہ دور ہے جب یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوا اور اس نے اپنی حکومت بنائی۔ ہم آگے چل کر یزید اور اس کی حکومت کے کچھ حقائق پر سے بھی پردہ اٹھائیں گے، مگر پہلے تھوڑی سی بات اس 60 ہجری پر کر لی جائے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خاص لوگوں میں سے تھے جو مہر میں راز تھے، اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی اور ملکی حالات یکسر بدل جائیں گے اور حکومت کی باغ ڈور بے دین، شرابی، غیر صالح اور اوباش نو عمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، جس کی وجہ سے حکومت کے تمام وسائل اللہ کی امانت سمجھنے کی بجائے انہیں غلط کاموں میں بے دریغ استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ میں 60 ہجری کے اختتام اور نو عمر لوگوں کی امارت یعنی حکومت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں 60 ہجری اور بچوں کی امارت و حکومت کے زمانہ کو نہ پاؤں، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ 60 ہجری سے 1 سال قبل ہی وفات پا گئے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی فرما دیا تھا، جس کا تذکرہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مثلا احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت میں جھگڑا، فساد، بیوقوف اور اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ میرے دوستو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شہادت امام حسین محض ایک اتفاق اور ایک قصہ ہے، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی وہ تمام واقعات مختلف پیشن گوئیوں اور مختلف معجزات کی صورت میں بیان فرما دیے تھے، جس سے ہمیں شہادت امام حسین کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جگر گوشہ حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے کہ میرے جگر گوشہ حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا کہ جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ پیارے دوستو، 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی ایک شاخ جسے بنو امیہ کہتے ہیں، اسی کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہی وہ بدبخت اور لعنتی ہوگا جو اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گا۔ پیارے دوستو، یزید نے حکومت سنبھالتے ہی سیاسی گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک طرف اس کی بد کرداری اور عیاشی کا یہ عالم تھا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دجیاں اڑا رہا تھا، تو دوسری طرف ملک کے حالات انتہائی خراب اور غیر مستحکم ہو چکے تھے۔ وہ شہر شہر اپنی جبری بیعت لے رہا تھا اور اپنی خود ساختہ حکومت قائم کر رہا تھا۔ ملک کی وسائل اور خزانے پر قابض یہ بدبخت اپنی عیاشیوں میں مصروف دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عام مذاق اڑا رہا تھا۔ یزید کے نزدیک اقتدار اللہ کی امانت کی بجائے عیش و عشرت کا سامان تھا۔ یزید نے اقتدار کو اپنی پرتعیش زندگی، عیاشی، شراب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بد کرداری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کیا۔ اسلام کے تمام تر وہ اعلیٰ اوصاف ختم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ عدل و انصاف، وہ مساوات، وہ اخلاقیات اور وہ روحانیات کا نور، سب کو یزید کی لادینیت اور بد کرداری نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ دین جو بڑی شان و شوکت سے مدینہ سے نکلا تھا، مکہ سے نکلا تھا، اب وہ بہت بیچارگی کے عالم میں داخل ہو رہا تھا۔ یزید کی لا ابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم کے ہر طرف چرچے تھے، مگر پھر بھی یزید کی حکومت کو وہ مرکزی پذیرائی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ ابھی بھی خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں موجودگی اور کئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی غلامی کا دم بھرنے والے جگہ جگہ موجود تھے۔ گو کہ ہر طرف یزید کی حکومت اپنے جبر اور تسلط کے ذریعے ایسے تمام افراد کو تلاش کر رہی تھی جنہیں یا تو بیعت پر مجبور کیا جاتا تھا یا پھر راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ لوگ بہت خوفزدہ تھے اور افسردہ بھی تھے کہ اگر وہ یزید کی بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہی بگاڑ دینا ہے۔ ایسے میں یزید نے اپنی حکومت کی راہ میں رکاوٹ بنے ایسے کئی افراد کی لسٹ بنائی اور ان تک اپنے مسلح لشکر بھی بھیجے تاکہ وہ بیعت کر لیں، اور کئی لوگوں کو یزید نے خود بہت سارے خطوط بھی لکھے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیات تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا، خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود ہی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھی بھیجی، اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ تو دوستو، ادھر مدینہ کے حالات حضرت امام حسین علیہ السلام کی حق میں ناسازگار ہوتے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابہ کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم قرار دیا تھا اور جس حرم کے لیے میرے چچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بے بسی کے عالم گوارا کر لیا تھا، لیکن اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ باقی دو صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام کی حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور گنبد خضرا کو مشتاقانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینے کی حرمت کے تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے، اور وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔
یزید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام اس مارکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے اور الگ تھلگ رہے۔ دوستو، ادھر کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے ارد گرد رہنے والوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکہ کا پہلا مارکہ عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ اور بصرہ میں حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو شیعان علی کا سردار تھا اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر میں ایک میٹنگ طلب کی، اور تاریخ کی کتابوں کے مطابق اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ حالات سازگار ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، بڑے بڑے جلیل و قدر لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، لوہا گرم ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر اور شکی القلب اور بدبخت انسان کی حکومت کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکیں۔ مسلمان اور بعض دیگر لیڈروں نے یہ کہا کہ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کر بیٹھیں۔ اگر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکتے ہوں تو پھر اس امر کی دعوت دے دو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ جابر حکومت کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے اور ان سے جفا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو انہیں تکلیف نہ دو۔ لیکن شیعان علی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ بس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور وفود بھیجے۔ ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے اور آپ کے والد غرامی کے شیعہ ہیں۔ معاویہ کا تو انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے۔ ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی حمایت میں فسق و فجور اور ظلم اور ارتداد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جو آپ جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ دوستو، جب امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت پردیس اور قسم پرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں یہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، اس کی پیروی کا کلاوہ بدستور ان کے گلے میں ہے، ان کے سروں پر اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر علم جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی تھی، اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی اور دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، قانونیت، فرعونیت اور یزیدیت دندنا رہی تھی، تو لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تضحیک ہو رہی تھی، اور حسین علیہ السلام اس وقت نے اس بغاوت کے خلاف
جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا اچھی طرح جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط لکھو کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے کچھ ساتھیوں، اپنے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہونے کا حکم ملا۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ حضرت امام حسین کا نمائندہ سمجھ کر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور پہلے ہی دن 10-12 ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر امام حسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بلا تعمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا تو کوفہ کا گورنر اس وقت جو شخص تھا اس کا نام نعمان بن بشیر تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خانوادہ رسول کے غلاموں میں سے تھا۔ وہ اگرچہ حکومت کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا لیکن اس کے دل میں اس عہدے کی ذرا بھی محبت نہ تھی۔ وہ اس پر غلامی رسول اور عشق حسین کو ترجیح دیتا تھا۔ اس لیے مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی گئی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کر لیا گیا۔ یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر جو بیعت کر رہے ہیں تو اور خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کریں اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دیں تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی قیمت پر اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بیعت خفیہ لی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ علی الاعلان انہیں میں گرفتار کروں۔ میں بھی خفیہ طور پر کچھ اقدام کر لیتا ہوں۔ لوگ سمجھ گئے کہ خانوادہ رسول کے خلاف اس غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یزیدی حکومت کے حامیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقتدار سے نکل جانے کو تیار ہے تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام کو بلایا اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ یزید نے اس کی گود میں ہی پرورش پائی تھی اور یہ اسی خاندان کا رازدار تھا۔ اس محرم رازدار سے پوچھا کہ حالات یہ ہیں تو بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ یہ درست ہے کہ تو زیاد بن ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ تیرے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو تیرے دادا ابو سفیان کا بیٹا ظاہر کیا تھا، لیکن چونکہ وہ لونڈی کے بطن سے ہونے کی بنا پر تیرے باپ نے اسے گوارا نہ کیا اور ہمیشہ حقیر نظروں سے دیکھا۔ پھر جب تیری تخت نشینی کا وقت آیا تو زیاد بن ابو سفیان نے تیری تخت نشینی کی بھی مخالفت کی، تو اس وجہ سے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی اسی نسبت سے برا جانتا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں جس طرح عبید اللہ بن ابن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے، اس فتنہ و سازش کو جس طرح وہ کچل سکتا ہے، کوئی اور اس مہم کو کامیابی سے سر نہیں کر سکتا۔ اس نے یہی مشورہ دیا کہ فوراً کوفہ اور بصرہ کی حکومت عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دی جائے
اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے، تاکہ ابن زیاد اپنی سخت پالیسی کی وجہ سے اس سازش کو کچل دے۔ یزید کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے فوری خط کے ذریعے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا۔ دوستو، ابن زیاد چونکہ بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ میں شیعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام حمایتیوں کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات قابو میں لائیں۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو مرعوب و خوفزدہ کرنے کے لیے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ گرجدار آواز میں بولا، اے لوگو، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں خونخوار صفاق کا بیٹا ہوں، ایک ظالم و جابر اور قتل و غارت سے دریغ نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ صفاق تھا اور میں بھی صفاق ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور حکومت سے روگردانی کرے گا اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی بات کرے گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ خبردار، میں شہر بصرہ میں اپنے بھائی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تاکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفایا کر سکوں، اور تمہیں تنبیہ کیا جا رہا ہوں کہ یزید کی بیعت سے کوئی شخص انکار نہ کرے، وگرنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آیا تھا۔ مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ خانوادہ نبوت حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں عبید اللہ ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ وہ جوک در جوک اس کے آس پاس آنے لگے۔ کوفہ کی گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئیں، مرحبا مرحبا، السلام علیکہ یا ابن رسول، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پیارے بیٹے حسین، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و غل بپا ہو گیا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے درپے ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام ہو۔ رات کا وقت ہے، میری فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے۔ اب خدارہ کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے۔ آپ خاموشی سے واپس چلے جائیے۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو جل بھن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، میں حسین نہیں ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ گزین ہوں ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ دوستو، اگلے روز ابن زیاد نے کوفہ میں پھر ایک بہت بڑے مجمع سے بہت ہی ہیبت ناک گفتگو کی، اور اس کی اس ہیبت ناک گفتگو کے نتیجے میں ہزاروں کوفی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں غیر مشروط وفاداری کے علم بردار تھے، وہ اپنی بزدلی کے باعث انہی قدموں پر پیچھے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ بعد ازاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کی صحیح خبر معلوم کرنے کے لیے ایک غلام کو 3000 درہم دے کر بھیجا گیا۔ اس کو اطلاع ہو گئی تھی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت کوفہ کے ایک رئیس ایک امیر کبیر شخص کے گھر میں موجود ہیں جس کا نام ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس غلام سے کہا کہ تم ہانی کے گھر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تمہیں بصرہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کے حق میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بطور نمائندہ بھیجا ہے، اور یہ 3000 درہم انہوں نے بطور ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس بہانے صورتحال سے آگاہ ہو کر مجھے خبر کرو۔ چنانچہ وہ غلام ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے بصرہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بطور نمائندہ بھیجا ہے۔ تو وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے سامنے بھی وہ بات حلفاً کہی اور ان کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہوئے 3000 درہم ہدیہ کے طور پر پیش کیے۔ واپس آ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد نے اگلے ہی روز ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے ہانی، تم جانتے ہو کہ میرے باپ زیاد بن سفیان نے کوفہ میں ایک شخص کو بھی خاندان نبوت سے محبت کرنے والا نہیں چھوڑا، تیرے سوا سب کو ختم کر دیا تھا، اور تجھ پر احسان کرتے ہوئے میرے والد نے تجھے معاف کر دیا تھا، لیکن آج اسی اہل بیت کی محبت میں تم بنو امیہ کی دشمنی کما رہے ہو اور بنی امیہ اور یزید کے دشمن کو اپنے گھر پناہ دے رہے ہو۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میرے پاس حضرت مسلم بن عقیل نہیں ہے، لیکن جب اس نے غدار غلام کو پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد بولا، اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سپرد کر دو۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ خانواد رسول کے چشم و چراغ کو میں اپنے ہاتھوں سے گل ہوتا ہوا دیکھوں۔ اس نے ایک گرز ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ دوستو، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کوفہ کے رئیس تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے، اس خیال سے کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یکجا کوفہ کی گلیوں میں ایک مارکا برپا ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نمائندے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کر میدان کارزار میں آ گئے۔ بعض روایت میں 4000 تعداد آئی ہے، لیکن بعضوں نے 14000 تک بھی بیان کی ہے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ شام تک ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی، اتنا پتھراؤ کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ 14000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک صرف 500 کوفی حضرات حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے، باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر دوستو، آگے کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا دن جہاد کرتے کرتے جب شام کو مغرب کی نماز کا وقت پہنچا تو مغرب کی نیت باندھی 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی پیچھے موجود نہیں تھا۔ اندھیری رات میں ظلم و ستم اور ظالم بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ کر گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب کوفے کی ہولناک گلیوں میں رات کا ہیبتناک ماحول ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے ظالمانہ بہیمانہ منصوبے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان بے حیاؤں کی بے غیرتی پر تعجب کرتے رہے، آخر تھک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی کچھ گھڑیاں بسر کرتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی، تو کون ہے اور اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں اور بھوکا پیاسا ہوں اور جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہے، مجھے صرف رات کی چند گھڑیاں آرام کرنے دیجیے۔ وہ نیک بخت خاتون بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور دل میں محبت چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر تھی
کہ اس کا بیٹا ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں سرگرداں ہے، اور وہ جب رات کو گھر پہنچا اور اس نے ماں سے اپنے کام کو خیر خیر سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہکتا ہوا پھول ہے، اس بیٹے نے خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ اس کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پھر کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کم و بیش 18,000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے آگے۔ ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات اور کمینی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے علم تھا یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت ہیں، شیر کی طرح آگے آتے ہیں مگر مد مقابل کے بگڑے تیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ اس نے ان کی بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کی بھیڑ میں پھینک دیے جائیں، اور ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کی یہ سب نعرہ بازی ختم ہو جائے گی اور یہ جوش و خروش بھول کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھینکے گئے تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، خوف سے کانپ اٹھے اور کھسکنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 18,000 افراد میں سے ایک بھی نہ بچا اور سب دم دبا کر بھاگ گئے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوا۔ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادوں کا بھی ذکر کریں گے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم سے جڑے رہیے تاکہ ہم تمام قسم کے سوشل، اسلامی اور سائنسی اور ہر قسم کے موضوع پر جن پر قلم اٹھانا اور بات کرنا مشکل لگتی ہو، ہم ان پر بات کریں گے تاکہ ہم علمی تشنگی سے پڑھتے رہیں۔ اور خیر Pulling out the coupe at the lot.